آپ نے کبھی سوچا ہے کہ 1000 سال پرانی کسی قول میں کتنی گہرائی، کتنی فصاحت اور کتنی حکمت چھپی ہو سکتی ہے؟ آج ہم نہج البلاغہ کی حکمت نمبر 22 کو سمجھنے والے ہیں۔ یہ امام علی کا ایک ایسا قول ہے جو بظاہر تو بہت سادہ لگتا ہے، لیکن اپنے اندر معنی کا ایک پورا سمندر لیے ہوئے ہے۔ تو یہ ہیں وہ الفاظ، شاعرانہ ہیں، پراسرار ہیں اور طاقت سے بھرپور ہیں۔ ہمارا ایک حق ہے، اگر وہ ہمیں دیا گیا تو ٹھیک، ورنہ ہم اونٹ کی پچھلی نشست پر سواری کریں گے، چاہے رات کا سفر کتنا ہی طویل کیوں نہ ہو۔ پہلی بار سننے میں یہ بات تھوڑی عجیب لگتی ہے نا؟ اونٹ کی پچھلی نشست، لمبا سفر، آخر اس کا مطلب کیا ہے؟ آخر یہ کون سا حق ہے جس کا ذکر ہو رہا ہے؟ اور اس حق کے لیے اتنے لمبے اور مشکل سفر پر جانے کا کیا مطلب ہے؟ یہی وہ مرکزی سوال ہے جو آج کی اس گفتگو کی بنیاد ہے۔ تو آئیے مل کر اس کے جوابات تلاش کرتے ہیں۔ اچھا، اس قول کی گہرائی تک پہنچنے کے لیے ہمیں پہلے یہ جاننا ہوگا کہ یہ آیا کہاں سے ہے۔ یہ الفاظ اسلامی ادب کے ایک عظیم شاہکار نہج البلاغہ سے لیے گئے ہیں۔ تو نہج البلاغہ ہے کیا چیز؟ یہ دراصل تقریباً 1000 سال پہلے سید رضی نے مرتب کیا تھا۔ یہ ایک مجموعہ ہے جس میں امام علی کے خطبات، ان کے خطوط اور ان کے حکمت سے بھرپور اقوال شامل ہیں۔ اس کا مطلب ہی فصاحت و بلاغت کا راستہ ہے۔ اور ان الفاظ کے پیچھے جو شخصیت ہے وہ ہے امام علی، جنہیں امیر المومنین کے لقب سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ آپ پیغمبر اسلام کے چچازاد بھائی بھی تھے اور داماد بھی، اور اسلامی تاریخ کی ایک انتہائی بااثر شخصیت ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب اس قول کے اصل وزن کو سمجھنے کے لیے ہمیں وقت میں تھوڑا سا پیچھے جانا ہوگا۔ آخر وہ کیا حالات تھے، وہ کون سا موقع تھا جب یہ بات کہی گئی؟ یہاں جس حق کی بات ہو رہی ہے اس سے مراد بنیادی طور پر قیادت کا حق ہے، یعنی پیغمبر اسلام کی وفات کے بعد مسلم امہ کی خلافت۔ یہ اس وقت کا ایک بہت ہی مرکزی اور سنساس معاملہ تھا، اور امام علی اسی حق کا حوالہ دے رہے تھے۔ اب آتے ہیں اس قول کے سب سے دلچسپ حصے کی طرف، یعنی اونٹ کا استعارہ۔ اونٹ کی پچھلی نشست پر سواری کرنے کا اصل مطلب کیا ہے؟ یقین کیجئے یہ صرف سفر کے کسی انتظام سے کہیں بڑھ کر ہے۔ دیکھیں، اس زمانے کے عرب معاشرے میں اونٹ پر بیٹھنے کی جگہ سے سماجی حیثیت کا پتہ چلتا تھا۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، جو شخص آگے بیٹھتا تھا، یعنی اگلا سوار، وہ رہنما مانا جاتا تھا، صاحب اختیار اور عزت دار۔ اس کے بالکل برعکس پچھلی نشست پر بیٹھنے والا، یعنی پچھلا سوار، ایک پیروکار یا کمتر درجے کا فرد سمجھا جاتا تھا۔ اور اس بات کو مزید واضح کرنے کے لیے نہج البلاغہ کے مرتب کرنے والے سید رضی خود اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ اونٹ کی پچھلی نشست غلاموں اور قیدیوں کے لیے مخصوص ہوا کرتی تھی، جو اس جگہ کی پستی اور عاجزی کو صاف ظاہر کرتا ہے۔ اور بس یہیں سے اس قول کی اصل گہرائی شروع ہوتی ہے۔ علماء نے اس ایک جملے سے کم 3 بالکل الگ الگ مطلب نکالے ہیں۔ کیا یہ ذلت کو قبول کرنے کا اعلان ہے، یا صبر کرنے کا عہد، یا پھر اپنے حق پر ڈٹے رہنے کا عزم؟ آئیے ان تینوں تفسیروں کو ذرا غور سے دیکھتے ہیں۔ پہلی تفسیر ذلت برداشت کرنے کی ہے۔ اس کے مطابق مطلب یہ ہے کہ اگر حق نہیں دیا گیا تو مشقت اور تکلیف کی زندگی قبول کر لی جائے گی۔ دوسری تفسیر جو درمیان میں ہے وہ صبر سے انتظار کرنے کی ہے، یعنی ٹھیک ہے، صورتحال کو برداشت کیا جائے گا اور قیادت دوسروں کو کرنے دی جائے گی۔ اور پھر آتی ہے تیسری تفسیر، شاید سب سے طاقتور، ضدی استقامت کی۔ اس کا مطلب ہے کہ اپنے حق کے دعوے پر ہر حال میں قائم رہا جائے گا، چاہے اس کے لیے کتنا ہی لمبا اور کٹھن سفر کیوں نہ کرنا پڑے، کبھی پیچھے نہیں ہٹا جائے گا۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 1000 سال پرانا یہ قول آج ہمارے لیے کیا معنی رکھتا ہے؟ سچ تو یہ ہے کہ اس کی حکمت وقت اور جگہ کی قید سے بالکل آزاد ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس سے ہم کیا لازوال سبق سیکھ سکتے ہیں۔ اس پورے تجزیے سے چند بہت اہم باتیں سامنے آتی ہیں۔ پہلی یہ کہ فصاحت صرف خوبصورت الفاظ کا نام نہیں، بلکہ یہ پیچیدہ سیاسی اور ذاتی حقیقتوں کو بیان کرنے کا ایک زبردست ذریعہ ہے۔ دوسری بات، صبر بھی ایک بہت طاقتور حکمت عملی ہو سکتی ہے۔ تیسری، انصاف کے لیے جدوجہد اکثر ایک لمبا اور صبر آزما سفر ہی ہوتا ہے۔ اور آخر میں، ایک عظیم قول اپنے اندر معنی کی کئی تہیں رکھتا ہے، اور ہر تہ اپنی جگہ درست ہو سکتی ہے۔
اور آخر میں یہ قول ہم سب کو ایک گہرے سوال کے ساتھ چھوڑ جاتا ہے۔ جب ہم کسی حق کے لیے جدوجہد کر رہے ہوں تو کب پیچھے ہٹ کر صبر سے کام لینا دانش مندی ہے اور کب ہر حال میں اپنے موقف پر ڈٹے رہنا بہتر ہے؟ اس کا جواب شاید ہر شخص اور ہر صورتحال کے لیے مختلف ہی ہوگا۔ نہج البلاغہ کی حکمتوں کا یہ سفر جاری رہے گا۔ اگلی حکمت یعنی حکمت نمبر 23 کی وضاحت کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔